بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرفت کی خواہش رکھنے والوں کی سرگوشیاں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میرے معبود، تیری جلالت اور شان کے مطابق تیری تعریف کرنے میں زبانیں گنگ ہیں، اور تیرے جمال کی حقیقت کو سمجھنے سے لوگوں کی عقلیں عاجز ہیں۔ تیری ذات کے جلووں کی طرف نظر کرنے سے آنکھیں درماندہ ہو کر رہ جاتی ہیں۔ لوگوں کے لیے تیری معرفت کو حصول بس یہی ہے کہ وہ تیری معرفت سے قاصر ہیں۔ میرے معبود، مجھے ان لوگوں میں سے قرار دے جن کے سینوں کے باغیچوں میں تیرے شوق کے درخت جڑیں پکڑ چکے ہیں، اور تیرے سوز محبت نے ان کے دلوں کو گھیرا ہوا ہے۔ اب وہ یادوں کے آشیانے میں پناہ لیے ہوئے ہیں، اور تیرے قرب اور جلوے کے باغوں میں سیر کر رہے ہیں۔ وہ تیری محبت کے چشموں سے جام الفت کے گھونٹ پی رہے ہیں، اور صاف ستھری گھاٹوں پر وارد ہیں۔ ان کی آنکھوں سے پردہ اٹھ چکا ہے، اور شک کی کالک ان کے عقیدوں اور ضمیروں سے دور ہو گئی ہے۔ ان کے دلوں اور باطنوں سے شبہ کے اثرات ختم ہو گئے ہیں۔ صحیح معرفت حاصل ہونے سے ان کے سینے کھل چکے ہیں۔ حصول سعادت کے لیے زہد میں ان کی ہمتیں بلند ہو گئی ہیں، اور کردار کے چشمے میں سے ان کا پینا شیریں ہے۔ انس و محبت میں ان کا باطن صاف ہے۔ خوفناک جگہوں پر ان کا گروہ امن میں ہے، اور پالنے والوں کے پالنے والے کی طرف سے بازگشت سے ان کے نفس مطمئن ہیں۔ ان کی روحوں کو بخشش و کامیابی کا یقین ہے۔ ان کی آنکھیں دیدار محبوب سے ٹھنڈی ہیں۔ ان کو حاجتیں پوری ہونے اور مرادیں بر آنے سے قرار حاصل ہے۔ آخرت کے بدلے دنیا بیچنے سے ان کا سودا نفع بخش ہے۔ میرے معبود، کیا ہی مزہ ہے ان خیالوں میں جو تیرے ذکر سے دلوں میں آتے ہیں، اور کتنا شیریں ہے تیری طرف وہ سفر جو بخیال خود غیب کے راستوں پر جاری ہے۔ کتنا اچھا ہے تیری محبت کا ذائقہ، اور کتنا میٹھا ہے تیرے قرب کا شربت۔ پس بچا ہمیں کہ تیرے ہاں سے ہانکے جائیں اور تجھ سے دور رہیں۔ ہمیں اپنے خصوصی عارفوں اور صالح ترین بندوں میں سے قرار دے، اور ہمیں اپنے سچے فرما برداروں اور کھرے عبادت گزاروں میں رکھ۔ اے عظمت والے، اے جلال والے، اے مہربان، اے عطا کرنے والے، تجھے تیری رحمت و احسان کا واسطہ۔ اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔